اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں. میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں, پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں, پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے, یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا, تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے, ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. بھائی ایک چیز رہ جائے گی, بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے, ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے, یہ دلیل دیکھو یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اس لیے آپ کو نہیں ملیں کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ, کامن سینس کیا کہتی ہے, 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے, اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں, صدیوں چلی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے اس کو فالو کرتے رہے, ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا؟ تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی قسمیں. تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے, امام شافعی نے بھی. اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا, اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا, اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں حل ہو رہا, کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو برا بلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, بس میں اب اس کو سمیٹ رہا ہوں, آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا, یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار, جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے, بھائی یہ تو حنفی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں, تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے, ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا. لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں, حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں, اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں, تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں, حنفی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے, وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے, وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے, وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے, ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے.